بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لیگل ڈسکشنز دیکھ رہے ہیں۔ آج 9 دسمبر ہے، 9 دسمبر 2023۔ آج اینٹی کرپشن کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے اور انسداد بدعنوانی کے معاشرے پر اثرات ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ کرپشن کی مذمت کی جا رہی ہے۔ کرپشن کے موضوع پہ سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں، فنکشنز، تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ اس وبا کی، اس بیماری کے علاج کے لیے، اس کے اثرات کے تعارف کے لیے یہ آگاہی اور یہ آشنائی دینے کی جو کوشش ہے یہ قابل تحسین ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی دن مناتے ہیں تو اس دن کے پیچھے جو فلسفی، جو اسپرٹ ہوتی ہے، جو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے، اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ہماری کوشش صرف دن منانے تک محدود ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے عمل میں، ہماری ایکٹیویٹیز میں، ہماری زندگی کے شب و روز میں وہ مقصد نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ ہم کرپشن کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں، کرپشن کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم کرپشن کے خلاف مباحثے بھی منعقد کرتے ہیں، مکالمے بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن کرپشن کے خلاف عملی اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ جنرلی جب ہم غور کرتے ہیں تو کرپشن ہمیں دو قسم کی نظر آتی ہے۔ ایک وہ کرپشن جس کا تعلق اخلاقیات سے، موریلٹیز سے اور سوشل ایتھکس سے ہوتا ہے، جسے ہم اخلاقی کرپشن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایک وہ کرپشن ہوتی ہے جس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اسے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، اسے اپنے مباحثوں میں، اپنی ڈسکشنز میں اسے زیر بحث لایا جاتا ہے۔ وہ فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے، جسے ہم مادی یا مالی کرپشن کہتے ہیں۔ مالی کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ملک میں باقاعدہ لاز موجود ہیں، اسپیشل آرڈیننس موجود ہیں، ایکٹس موجود ہیں، عام قوانین بھی موجود ہیں کہ اس مالی کرپشن کو جو اداروں کے اندر ہوتی ہے، جو سرکاری اداروں کے اندر ہوتی ہے، جو کسی منصب پر بیٹھا ہوا کوئی آفیسر کرپشن کرتا ہے یا کوئی ذمہ دار انسان کرپشن کرتا ہے، چاہے وہ کوئی پالیٹیشین ہے، چاہے وہ کوئی پبلک سرونٹ ہے، وہ کوئی بھی سیاسی سرکاری آفیسر ہے، اور وہ اداروں میں اگر وہ کوئی کرپشن کمٹ کرتا ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے باقاعدہ لاز موجود ہیں، باقاعدہ خاص قوانین موجود ہیں، اور ان کو ٹرائل بھی کیا جاتا ہے، ان کی انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو دوسری حالت ہے، جو دوسرا پہلو ہے اس کرپشن کے لحاظ سے، وہ اخلاقی اور ہماری اپنی فکری کرپشن ہے، جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے، جس کا علاج ہم خود کر سکتے ہیں، اس کے معالج ہم خود ہوتے ہیں، اور اس کو ٹھیک کرنا ہمارے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ اس مرض کی دوا ہماری اپنی جیب میں موجود ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں، اور ایگزامینیشن، تعلیمی حالت کی بات کریں تو آپ اکثر ایگزامینیشن ہالز کے باہر کے مناظر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو بوٹی مافیا دینے کے لیے، نقل دینے کے لیے، چیٹنگ میٹیریل دینے کے لیے پرچیاں اور وہ پاکٹس روشن دانوں سے اور کھڑکیوں سے ایگزامینیشن ہال کے اندر پھینکتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ کوئی اچھا عنوان ہے جو زندگی کے ماتھے پہ ہم نے سجا رکھا ہے؟ کیا یہ بدعنوان نہیں ہے؟ ایسے بدعنوانی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ اخلاقی کرپشن نہیں؟ ہم راستہ چلتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، پیدل چلنے والے کو راستہ نہیں دیتے، اور ہم کوئی ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں
तो हम किराए की जो लिस्ट होती है, जो किराया नामा होता है, उसको ओबे नहीं करते जो सरकारी तौर पे हमें दिया जाता है। हम बिल जमा करवाने के लिए जाते हैं, हम लाइन पे लगना गवारा नहीं करते, कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं। क्या ये करप्शन नहीं है? ये बदअखलाकी नहीं है? ये कोई गैर कानूनी काम नहीं? ज़रूर है, लेकिन इसका इलाज हमारे अपने पास है। अपनी इस्लाह हमने खुद करनी है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये मिल्लत का मुक़द्दर, कौम का मुक़द्दर, मुल्क का मुक़द्दर, मुआशरे का मुक़द्दर उस वक्त तक सितारे की मानद चमक दमक नहीं सकता जब तक फर्द अपनी इस्लाह नहीं कर लेता। जो अरबों खरबों खा जाते हैं उनके लिए कवानीन मौजूद हैं, उनको ट्रायल भी किया जाता है, इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है, उनको कानून के कटहरे में लाने के लिए बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। लेकिन वो इंसान जिसे जिंदगी के शुरू में ही ये सिखा दिया जाता है या उसे मना नहीं किया जाता कि सुई चोरी नहीं करनी, कमीज का बटन चोरी नहीं करना, मोबाइल चोरी नहीं करना, किसी का पर्स चोरी नहीं करना, क्योंकि जब आप उसे मना नहीं करते और उसकी ये ज़हनसाज़ी करते हैं और आप इसे इग्नोर कर देते हैं, तो वही सुई चोरी करने वाला जब किसी मनसब पे मुस्तकबिल में बैठता है तो वो जहाज भी चोरी करता है। जो किसी की जेब से 10 रुपए चोरी कर लेता है, वो जब किसी खजाने का जिम्मेदार बनाया जाता है, किसी कुर्सी पे बिठाया जाता है, और जब वो किसी जॉब में कोई मनसब हासिल करता है, सरकारी ऑफिसर बन जाता है, तो फिर वो 10 रुपए का आदी हुआ वो चोरी करने वाला फिर 10 अरब भी चोरी करते हुए जरा भी नहीं शर्माता, क्योंकि उसे किसी ने नहीं बताया था कि ये 10 रुपए चोरी करना करप्शन है। वो जो सुई चोरी करता था उस वक्त किसी ने उसको मना नहीं किया था कि ये जो ज़हनसाज़ी तुम्हारी हो रही है, ये जो तुम सोच रखते हो कि कोई बात नहीं है, एक सुई चोरी कर लो, जब वक्त आता है तो वो सुई की जगह बहुत कुछ चोरी करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उस वक्त जो करप्शन उसने की भी होती थी, उस करप्शन पे किसी ने हाथ नहीं डाला था, उसकी इस्लाह नहीं की थी किसी। तो ये वो जो अपनी ज़ात से हमारी ताल्लुक़ रखती है, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम अक्सर चलते फिरते अपनी ज़िंदगी में हम जैसा एक आम शहरी भी अंजाम देता है। हमें दूसरों की करप्शन नज़र आती है, अपनी हम भूल जाते हैं। एक आम शहरी, ये क्या आपको जो बाज़ार में रेड़ी वाला नज़र आता है, दुकानदार नज़र आता है, क्या आपको ये देखने को नहीं मिलता कि अक्सर हर रेड़ी का आप अलग रेट देखते हैं? एक ही चीज का फ्रूट सब रेडियो पे मौजूद होता है, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट को कोई भी ओबे करने के लिए तैयार नहीं होता। सारी रेडी पे एक जैसा फ्रूट होता है, लेकिन रेट सबका अपना अपना होता है। ये करप्शन नहीं? क्या ये करप्शन नहीं है कि एक गरीब बंदा, एक आम शहरी जो रमजान के महीने में खजूरें अपनी रेडी पे सजाए बैठा है, कोई रोजेदार आता है उससे खजूरें लेता है, वो असली पैसे लेता है लेकिन नकली खजूरें डाल के दे देता है। वो साफ सुथरे पैसे लेता है लेकिन गंदी और खराब खजूरें डाल के दे देता है। क्या करप्शन सिर्फ हुक्मरान करता है, आवाम नहीं करती? हम जैसे आम शहरी नहीं करते? हुक्मरान इसलिए करप्शन करता है कि अवाम के जहन में करप्शन की सोच मौजूद होती है। जब एक आम शहरी करप्शन करने के लिए तैयार है, एक आम शहरी करप्ट प्रैक्टिसेस की बुनियाद पे जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है, तो फिर हुक्मरान यही शहरी मुंतखब करता है। ये जैसा खुद होता है वैसे ही हुक्मरान भी मुंतखब करता है। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर बैठे हुए, अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देने वाले आपको अक्सर नजर आएंगे कि करप्शन में मुलव्वस होते हैं। लेकिन क्या जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, जिसके पास कोई मनसब नहीं है, क्या वो करप्शन नहीं करता? जिसके पास ये मौका है कि वो जहाज चोरी नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास ये मौका है कि वो सुई चोरी कर सकता है, वो इससे भी नहीं कतराता और वो सुई चोरी करके छोड़ता है। जिसके पास ये मौका है कि वो दूध में पानी डालता है, वो कोई बड़ी करप्शन नहीं कर सकता, वो खजाना नहीं लूट सकता, वो कोई सरकारी फंड हड़प नहीं कर सकता,
لیکن اس کی یہ صلاحیت ہے اور اس کے پاس یہ ٹائم ہے اور اس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ دودھ میں پانی ڈال سکتا ہے تو وہ دودھ میں پانی ڈالتا ہے، ویسے نظر انداز نہیں کرتا، حقیقت میں وہ بھی کرپشن کر رہا ہوتا جو اس کو پتا ہے کہ یہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو میں اس کو دکھا کے بیچ رہا ہوں، اس کے اوپر جو چیزیں میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں یہ انگریڈینٹس اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس آرٹیکل کے اندر، اس چیز کے اندر، کیا وہ کرپشن نہیں کر رہا؟ یہ اس پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج کوئی اور نہیں کرے گا، اس کا علاج ہم نے خود کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ہم نے خود کرنا ہے۔ آج ہر جگہ کرپشن کے سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں، کرپشن کی مذمت ہے، اینٹی کرپشن کے جو ایفیکٹس ہیں، جو اثرات ہیں اس کرپشن کے، بدعنوانی کے، وہ معاشرے پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، انہیں زیر بحث لایا جا رہا ہے، لیکن اس پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہلو کو بھی زیر بحث لانا ضروری ہے، اس پہلو کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے جو فرد سے متعلق ہے، جو ہماری اپنی ذات سے متعلق ہے۔ ہم اصل میں نقل کی ملاوٹ کرتے ہیں، ہم سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہیں، یہ کرپشن ہے، اور یہ وہ کرپشن ہے جو فرد کرتا ہے۔ آخر ہم یہ سوچ پروان چڑھا کے ملک کی کون سی خدمت کر رہے ہیں، معاشرے کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے جنہیں صادق اور امین کا لقب دیا گیا کہ ان کی زندگی صداقت پر مبنی تھی اور امانت پر مبنی تھی۔ صداقت اور امانت تو ہماری زندگی کی ابتدا تھے، ساری زندگی کی عمارت انہی دو بنیادوں پہ کھڑی ہونی تھی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم بھول گئے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں؟ یہ وہ کردار تھا جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے ہر چیز کو آزمایا، ہم نے کرپشن پہ تقریریں بھی کر لی، ہم نے کرپشن پہ سیمینار منعقد کر لیے، ہم نے ہر قسم کا نظام آزما کے دیکھ لیا، ہر قسم کی گفت و شنید کر کے دیکھ لیا کہ ہو سکتا ہے اس بیماری سے، اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن تقریروں سے آگے، گفت و شنید سے آگے، بحث و مباحثے اور مکالمے سے آگے ایک قدم بھی ہم نہیں بڑھ سکے، ایک قدم بھی آگے ہم نہیں اٹھا سکے۔ عملی طور پر کرپشن سے جان چھڑانے کے لیے ایک سٹیپ بھی ہم نے نہیں لیا، ہمیں تو صداقت اور امانت کا درس دیا گیا تھا، اور وہ صداقت اور امانت تب تک ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی جب تک ہم دیانتداری کو نہیں آزمائیں گے۔ ہم نے ہر چیز کو آزما کے دیکھ لیا، آنیسٹی کو نہیں آزمایا، دیانتداری کی چمک کو کبھی گرہن نہیں لگا کرتا، آنیسٹی کی روشنی کبھی بھی ماند نہیں پڑتی، یہ آپ کو پے کرتی ہے، لیکن یہ بحیثیت فرد ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم فروٹ کھا کے اس کے چھلکے اپنے گھر کے برآمدے میں نہیں پھینکتے کیونکہ ہم اسے اون کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اسے صاف رکھنا ہے، اسے گندا نہیں ہونے دینا، لیکن ہم فروٹ کھا کے چھلکے روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، کسی چمن میں پھینک دیتے ہیں، کسی ادارے کے گیٹ کے سامنے پھینک دیتے ہیں، کسی گراؤنڈ میں پھینک دیتے ہیں، کسی پبلک پارک میں پھینک دیتے ہیں، اس لیے پھینک دیتے ہیں کہ اسے ہم اون نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں اون کرنا ہوگا، ہمیں یہ دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ بات تسلیم کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ یہ گراؤنڈ، یہ راستے، یہ روڈ، یہ سڑکیں، یہ سارا ملک ہمارا گھر ہے، اسے ہم نے صاف رکھنا ہے۔ جب ہم اسے اون کریں گے
تو پھر ہم اس سے اس وبا کو بھی صاف کرنے کی کوشش کریں گے جسے ہم کرپشن کہتے ہیں۔ ہمیں اپنی اس روایات سے جو دیانتداری پر مبنی، امانت داری پر مبنی ہماری تاریخ تھی، اس سے جڑنا پڑے گا، جس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے شاعر نے کہا تھا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اور تم ہو ایک زندہ و تابندہ روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔